Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and it is your new Oxford Modern English Book 5. Now we are going to start our new lesson which is this morning is our history test. آج صبح ہمارا تاریخ کا امتحان ہے. جیسے آپ دوسرے سبجیکٹس پڑھتے ہیں, میتھس سے اردو انگلش ہے, اسی طرح ہسٹری بھی ایز اے سبجیکٹس پڑھایا جاتا ہے اور اس میں موجود تمام ماضی کی باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. وہ کسی شاعر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, وہ تاریخی مقامات کے حساب سے ہو سکتی ہیں, وہ کسی بھی حساب سے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. First of all, we have to discuss words to know. The first word is mayonnaise, a thick creamy dressing for food made from egg yolks, oil and vinegar. مایونیز اکثر بیشتر ہم سینڈوچز میں یا فرینچ فرائز میں یا دوسری چیزوں میں جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹیسٹ. دا سیکنڈ ورڈ از ٹینیسی, اے اسٹیٹ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ. امریکہ کی ایک ریاست ہے جس کا نام ٹینیسی ہے. دا تھرڈ از ٹمبکٹو, اے سٹی ان مالی. مالی ویسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے اور اس کا ایک شہر کا نام بتایا جا رہا ہے ٹمبکٹو. ٹھیک ہے. Let's start our poem. This morning is our history test. I have pinned my notes inside my vest. Inside my coat I wrote my notes, including dates and famous quotes. I have written more upon my hand that only I can understand, and in my socks and sleeves I stowed my scribbled notes in secret code. This morning is our history test. فرسٹ لائن, آج صبح ہمارا تاریخ کا امتحان ہے. میں نے اپنے نوٹس اپنی واسکٹ میں اندر پن سے لگا لیے ہیں. اپنے کوٹ کے اندر میں نے اپنے نوٹس لکھے ہیں. تاریخوں اور مشہور اقوال سمیت میں اپنے ہاتھ پر مزید لکھا ہے جو کہ صرف میں سمجھ سکتا ہوں. دیٹ اونلی آئی کین انڈرسٹینڈ, یعنی کہ جس کو میں ہی سمجھ سکتا ہوں. اور اپنے موزوں لکھا ہے ساکس اینڈ سلیوز, اور اپنے موزوں اور آستینوں کے اندر میں نے ٹھوس کر بھر لیے ہیں. آئی اسٹورڈ, ٹھوس کر بھر لینا. میرے بدخطی سے لکھے ہوئے نوٹس خفیہ چور لکھائی ہیں. یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا امتحان تاریخ کا امتحان ہے اور میں نے جو نوٹس وغیرہ ہیں اور جو مشہور تاریخیں ہیں یا مشہور اقوال جو ہیں یا مشہور جو اہم باتیں ہیں پیپر کے حساب سے, وہ میں نے اپنے موزوں اور آستینوں میں بھی ٹھوس کر بھر لیے ہیں اور اپنے نوٹس کو اپنے کوٹ کے اندر بھی رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ پیراگراف, I have written down so many names of winners of Olympic Games, of buildings, people, places too, from Tennessee to Timbuktu. I even copied down a piece on ancient Rome and ancient Greece, plus everything from Shakespeare's plays to who invented mayonnaise. سیکنڈ پیرا میں بتایا جا رہا ہے, میں اپنے ہاتھ پر مزید سیکنڈ پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے میں نے اتنے سارے نام لکھ لیے ہیں. I have written down so many names, یعنی کہ بتایا جا رہا ہے میں نے اتنے سارے نام لکھ لیے ہیں, یعنی کہ میں اتنا سب کچھ یاد نہیں کر سکتا, اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتا. یہ جو مصنف ہیں یہ بہت مزاحیہ پومس جو ہیں, یہ جو شاعر ہیں یہ بہت مزاحیہ پومس جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں, انہوں نے لکھی ہیں بچوں کے لیے. یہ بھی ایک مزاحیہ پوم ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں اتنے سارے نام وغیرہ یاد نہیں کر سکتا, تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اتنے سارے نام لکھ لیے ہیں. اولمپک کے کھیلوں میں جیتنے والوں کے نام بھی لکھے ہیں, عمارتوں کے نام بھی لکھے ہیں, لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں, جگہوں کے بھی نام لکھے ہیں, اور اتنے لکھے ہیں کہ امریکہ کے شہر سے لے کر ویسٹ افریقہ کا جو ایک ملک مالی جس کا شہر ٹمبکٹو ہے, ٹینیسی سے ٹمبکٹو تک سارے نامز جو ہیں وہ میں نے لکھ لیے ہیں. میں نے ایک ٹکڑا نقل کر لیا ہے
قدیم روم اور قدیم یونان پر بھی باشمول شیکسپیئرس کے ڈراموں سے لے کر مایونیز کس نے ایجاد کی تک میں نے سب کچھ لکھ لیا ہے. یعنی کہ انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ انگلش جیسے ہمارے یہاں شاعر میں علامہ اقبال بہت ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح شیکسپیئر ڈراموں کے حساب سے، پلیس کے حساب سے اور پوئٹری کے حساب سے ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ڈراموں سے لے کر ایون یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز جو مایونیز ہے وہ کس نے ایجاد کی ہے، جو ہم روزمرہ زندگی میں کھاتے پیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوری تفصیل لکھ لی ہے. I come to school so well prepared. I wasn't nervous, wasn't scared, but here it is, the history test. I look inside my coat and vest to get end dates and famous quotes and find I cannot read my notes. So much for Shakespeare, Greece and Rome. I left my glasses back at home. میں اتنے اچھے طریقے سے تیار ہو کر اسکول آیا ہوں. میں گھبرایا ہوا نہیں تھا، ڈرا ہوا نہیں تھا، لیکن یہ رہا تاریخ کا امتحان. بٹ ہیئر اٹ از دا ہسٹری ٹیسٹ. لیکن یہ رہا تاریخ کا امتحان. میں اپنے کوٹ اور صدری کے اندر دیکھتا ہوں تاریخیں اور مشہور اقوال نکالنے کے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے نوٹس نہیں پڑھ سکتا. اینڈ فائنڈ آئی کین ناٹ ریڈ مائی نوٹس. میں اپنے نوٹس نہیں پڑھ سکتا. یہ انجام ہوا شیکسپیئر، یونان اور روم کا. میں اپنا چشمہ گھر بھول آیا. یعنی کہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاعر نے بہت محنت سے تمام تر چیزوں کو لکھا اور ان کو چھپایا آستینوں میں، موزوں میں، کوٹ میں، صدری میں، یعنی کہ بندے کی واسطہ ہوتی ہے اس میں جو پاسبل پلیسز تھیں چھپانے کی، ان تمام چیزوں کو وہ انہوں نے لکھی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ تاریخ کا پیپر دینے بیٹھے تو یہ کچھ بھی پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کا جو چشمہ تھا یہ اپنا چشمہ گھر بھلا گئے تھے. تو سب ان کی محنت جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مورل یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیٹس نیور سکسیڈ. یعنی کہ دھوکہ دہی دینے والا، یعنی کہ نقل کرنے والا یا دھوکہ دینے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنا مصنف نے، جتنا شاعر نے جتنی محنت ان تمام تاریخی جگہوں پہ لکھنے پہ لگائی، یا جتنا بھی کام اس نے اپنے نوٹس بنانے میں لگایا، اگر اتنا ہی کام وہ اپنے اسٹڈی پر صرف کر لیتا تو اس کو پریشانی سے دوچار نہیں ہونا پڑتا. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے، اور جو دھوکہ دہی دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اوکے. مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ مجھے اس سے بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.